सीनियर कानूनदान फैसल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक रूलिंग और उस रूलिंग को लेकर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदालत में आई है। मामला बड़ा क्लियर है कि आपकी जमात उस जो फैसला आया है उसी फैसले को लेकर आई है। फैसल चौधरी साहब, तो ये मामला आप बड़ा सादा है, तो इसको आप समझते हैं कि आज ही ये फैसला कर देगी सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल? देखिए, ये तो खैर उम्मीद तो यही है, क्योंकि देखिए जितनी ये इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो है नहीं। उसमें तो जो महदूद कर दिया है अदालत ने डिप्टी स्पीकर की वजाहत से कि जो आपने रूलिंग दी है उसमें सुप्रीम कोर्ट के जिस ऑर्डर का आपने हवाला दिया है उसमें ऐसी बात जो वो कह रहे हैं कहाँ पे लिखी हुई। तो ये तो आई थिंक ज्यादा लंबा केस नहीं है, और ना ही इस केस में मुझे किसी किस्म की कोई 1% भी चांस नजर आता है कि डिप्टी स्पीकर या हुकूमत जो है वो इसको जस्टिफाई कर सके। देखिए, ये दूसरा राउंड था इलेक्शन में, और आइन के तहत आर्टिकल 130 सब क्लॉज 4 के तहत दूसरे राउंड में जो उम्मीदवार पहले मरहले में हाउस की मेजॉरिटी ना ले सके उनके दरमियान दोबारा एक मुकाबला कराया जाता है, और जो अवान में हाजिर अरकान की मेजॉरिटी वोट ले लेता है, सिंपल मेजॉरिटी ले लेता है, वो थ्रू हो जाता है। तो कल जो परवेज इलाही साहब को वोट पड़े हैं, तो वो तो अवान की जो टोटल मेजॉरिटी है उसका एग्जैक्टली जो है वो मेजॉरिटी बनती है जो कि मतलब नॉर्मली चाहिए, लेकिन वो तो उनकी अक्सरियत को कल एक गैर आईनी, गैर कानूनी, बिल्कुल गैर सियासी, गैर जमहूरी एक इकदाम के जरिए उनकी अक्सरियत को अकलियत में चेंज किया गया। अगर इसको अलाउ करेंगे तो फिर डेमोक्रेसी में और डिक्टेटरशिप में कोई फर्क नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी का नॉर्म, फंडामेंटल नॉर्म जो होता है और प्रिंसिपल जो है वो ये होता है कि उसमें अक्सरियत ही फैसला करती है। इसीलिए कानून में पार्लिमानी पार्टी को एम्पावर किया गया है, और पार्टी हेड भी पार्लिमानी पार्टी की अक्सरियती फैसले का पाबंद है, और वो उससे कतई नजर या सरफे नजर नहीं कर सकता। उनसे पार्टी हेड को भी अगर वो पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी पार्टी अक्सरियती मेंबरान को फैसला ले लेते हैं तो उनको वो मानना पड़ेगा। इसी तरह से अगर पार्टी की अक्सरियती अरकान अपने पार्टी सरबराह पे जो है आदम एतमाद कर दे तो फिर उनको भी पार्टी की सदारत से भी हाथ धोना पड़ सकता है। सही। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो सब ये है कि ये तो एक गैर आइनी काम जो है वो हो गया आपके बकौल, अब अदालत उस पर फैसला भी दे देगी, लेकिन स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर अगर इस तरह से गैर आइनी मामलात हों, पाक में देखा तो कहा गया कि वो आर्टिकल 6 उनके खिलाफ जो है वो बाकायदा कार्रवाई होगी। स्पीकर के पास क्योंकि वो आइनी एक ओहदा है, डेप्यूटी स्पीकर भी, उसके पास भी एक आइनी इख्तियार है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आइन के तहत जो है वो रूल्स के तहत वो नहीं हो सकती है कि अगर वो खिलाफ आइन कोई काम करते हैं तो नहीं, उनके खिलाफ देखें, उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा जा सकता है आर्टिकल 63 में, और रेड विथ के उनकी ओथ की वायलेशन हुई है कि उन्होंने अपना जो ओथ तोड़ा है, तो एक तो उनके खिलाफ रेफरेंस भेजी जा सकती है कि स्पीकर भेज सकते हैं या किसी भी रुकने असेंबली की तरफ से या वोटर की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि जो सूरी साहब थे जो पहले पार्लियामेंट का हुआ था नेशनल असेंबली में, उसमें और इसमें एक फर्क है। वो जो सेशन में जो उन्होंने रूलिंग दी जो कि बाद में इंटरफेरेंस हुई और वापस हुई, उसी की बुनियाद पे तो जब ये हुक्मरान जमात जो है वो बहुत ज्यादा अपना उस पर खुशियां मना रही थी, उसी की बुनियाद पे तो आज का केस हो रहा है। इशू ये है कि ये जो कल वाला वजीर आला का इलेक्शन था, ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की डायरेक्शन पे था, तो इसमें तो डायरेक्शन की को बिल्कुल ही डिसरिगार्ड और फ्लाउट करने पे इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी स्पीकर साहब के ऊपर। स्पीकर साहब ने जो उनके ऑर्डर को गलत इंटरप्रेट किया है, और जिस तरह से उन्होंने इसके यूज किया है अपना एक मेलाफिडी बदनीति से हुक्मरान जमात साहब के साथ मिल के अक्सरियत को अकलियत में चेंज करना,
یہ تو اسکوئرلی ان کا ایک کرمنل کیس بھی بنتا ہے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کا کیس بھی بنتا ہے. صحیح. تو چودھری صاحب دوسری یہاں پر یہ چیز ہے کہ یہ پاکستان کی شاید تاریخ نہیں دنیا کی تاریخ میں پہلی بار نہیں آپ کو لگا کہ ایک امیدوار اپنے آپ کو ووٹ نہیں ڈال سکتا, اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہ ہو, یہ کوئی ہسٹری میں آپ نے پہلے کہیں دیکھا ہے فیصل صاحب؟ جیسے آپ مسکرا رہے ہیں, پورا پاکستان اس فیصلے پہ وہ حیران ہے, پریشان ہے کہ یہ کیسا فیصلہ ہے کہ جس میں ایک شخص جو کہ خود امیدوار ہے اس کو ہی اپنے حق میں ووٹ ڈالنے سے منع کر دیا اسپیکر نے یا پارٹی ہیڈ نے. اس سے بڑا کوئی مذاق ہو سکتا ہے جمہوریت میں؟ اور اس سے بڑی کوئی انسلٹ جو ہے آئین, قانون اور عام لوگوں کی, پاکستان کے عوام کی, آپ کی, ہماری انٹلیکٹ, ہماری جو وزڈم ہے یا ہماری ایک کامن پروڈنس جس کو ہم کہتے ہیں, اس کی انسلٹ اس سے زیادہ کی جا سکتی ہے کہ آپ ایک ایسا معاملہ کریں اور اس کے بعد پھر جب آج کورٹ جو ہے وہ بیٹھی ہے تو پھر میڈیا پہ آ کے آپ دھمکیاں دیں اور سوشل میڈیا پہ ان کے اینٹی جوڈیشری ٹرینڈ چلائیں. وہیں آپ کو جج تب اچھے لگتے ہیں جب وہ آپ کے حق میں فیصلے دے. اور یہ بورڈ میں کہہ رہا ہوں, صرف ایک پارٹی کے لیے, سب پارٹیوں کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کے فیصلوں پہ تنقید کرے, ججوں پہ تنقید نہیں کرے. جس طرح سے نون لیگ کی میڈیا سیل نے اور جس طرح سے ایک کیمپین چلائی ہے, اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور وکلا جو ہے اپنی عدالتوں کے ساتھ, اپنے ججز کے ساتھ فرملی کھڑے ہیں, اور اگر کوئی کوشش کرے گا ان کو انفلوئنس کرنے کی یا ان کو انڈر پریشر لانے کی تو وکلا رجسٹ کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے فیصل صاحب, یہ بھی فرمائیے گا کہ اس وقت جو کمرہ عدالت میں سماعت اب تک جو ہوئی ہے اور اب اس وقت وقفہ ہے, اس کے بعد دوبارہ سماعت کا آغاز ہوگا, یہی امید کی جا رہی ہے کہ عدلیہ سے انصاف یقینی طور پر ملے گا. لیکن اگر فیصلہ برعکس آتا ہے تو پھر پی ٹی آئی کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پی ٹی آئی کے پاس آپشنز تو پھر ظاہر ہے وہ تو پھر عوام ہی رہ جائے گی. پھر تو وہ عوام میں جائیں گے تو پھر ایک ریئیکشن آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. عدالت سے تمام نظریں سپریم کورٹ کے پاس ہے, دنیا کی نظریں لگی, پاکستان میں صرف نہیں دنیا میں. تو اس کی جتنی زیادہ وہ ہمیں اس سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے. ہمیں لوگوں کو حوصلہ دینا چاہیے. ہمیں لوگوں کو یہ امید دلانی چاہیے کہ پاکستان میں ادارے ہیں, ایسے ججز ہیں, ایسے لوگ ہیں جو کہ آئین اور قانون کی پرواہ کرتے ہیں اور آپ کو انصاف فراہم کریں گے. آج اگر انصاف نہیں ہوگا یا ہوگا, فیصلے کا انتظار کریں, پھر ہم تبصرہ کریں گے. مجھے بہت امید ہے اچھے فیصلے کی, بہتر فیصلے. جی, فل کورٹ کے حوالے سے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ فل کورٹ جو ہے وہ تشکیل ہونی چاہیے. یہ جو 3 رکنی بینچ ہے اس کی بجائے, تو کیا اس میں تو کلیئر کٹ ایک صرف تشریح ہے جو جس کے اوپر بات ہوئی, یا پھر یہ فل کورٹ کی جانب معاملہ جا سکتا ہے؟ بار بار حکومت فل کورٹ کی بات کر رہی ہے. اب کسی کا بھی رائٹ ہے, وہ عدالت میں کریں. آپ جو طریقہ کار ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, ٹرینڈ کر رہے ہیں, پریس کو دباؤ میں لانا چاہ رہے ہیں کسی کو. کوئی جج دباؤ میں نہیں آئے گا, یہ ان کی بھول ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, فل کورٹ سپریم کورٹ کا نہیں, ہائی کورٹ کے سارے ججز بٹھا دیں, جو کہ ٹوٹل پاکستان میں 200 جج, 250, 300, 400 جتنا بھی ہے, بٹھا دیں. اس فیصلے کو کوئی ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. اس فیصلے کو کوئی جو ہے وہ ایسی بات نہیں کر سکتا کہ جی یہ فیصلہ صحیح ہے. اس کو اگر کوئی جج کہے گا تو پھر اس کی قابلیت پہ, اس کی جو عقل ہے, ذہانت ہے, اس پہ پھر وہ مشکوک ہو جائے گی. اچھا جو صاحب آخری میں سوال کہ ایک طرف تو ساجد بھٹی صاحب تھے جو پارلیمانی لیڈر تھے اس وقت موجود, اور ان کے اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ووٹ دینے. تو سر دوسری جانب پارٹی سربراہ ہیں چودھری شجاعت صاحب, تو کیا پارٹی سربراہ اس الیکشن اور اس سارے معاملے کے بعد الیکشن کمیشن کو لکھ سکتا ہے کہ یہ خلاف ورزی پارٹی ہدایات کے ہوئی ہے برعکس, اور ان کی ڈی سیٹ کے حوالے سے, ان کے ڈیفیکشن کلاز کے حوالے سے لکھا جا سکتا ہے کہ یہ 10 کے 10 ممبر جو ہیں وہ ان کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کو اب ڈی سیٹ ہو جانا چاہیے؟ پارٹی میں چودھری شجاعت صاحب اکیلے رہ جائیں گے اگر یہ پارلیمانی کمیٹی کا ڈیسائیڈ کر لے کہ چودھری صاحب نہیں ہے میں قابل قبول, تو یہ فارغ ہو جائے گا چودھری صاحب پارٹی ہیڈ کے عہدے سے. صحیح. تو یہ تو ہر پارٹی کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوتا ہے, اکثریت ہی فیصلہ کرے گی, اور اکثریت جس طرف ہو, پارٹی ہیڈ کو, یہ جماعتوں میں امریت تھوڑی ہوتی ہے, جمہوریت ہوتی ہے, اکثریت فیصلے کرتی ہے. پارٹی ہیڈ اکثریتی فیصلے کا پابند ہوتا ہے.
پارٹی ہیڈ جو ہے وہ اکثریتی فیصلے کے تابع ہے. وہ اکثریت کا فیصلہ ریجیکٹ یا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مانتا. ایسی صورت میں تو پارٹی ہیڈ کو جو اکثریت ہے وہ پارلیمانی پارٹی کی یا جو ان کی کونسل ہے وہ فرق کر سکتے. صحیح. تو یہ اب معاملہ جو ہے وہ الٹ بھی ہو سکتا ہے آج کے فیصلے کے بعد. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ تمام تر نظریں سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی جانب ہیں. اور یہ مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت کمرہ عدالت کا دروازہ کھلا ہے تو بڑی تعداد میں لوگ اندر داخل ہوئے, شیشے بھی ٹوٹ گئے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.